گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار بوائز ٹبہ سلطانپور. آپ جانتے ہیں کہ ٹبہ سلطانپور میرا گاؤں ہے، میرے خوابوں کی سرزمین ہے. اس کالج کے پرنسپل پروفیسر عبدالعزیز مولانا صاحب نے آج بہت محبت سے مجھے دعوت دی کہ ہمارے کالج آئیں، ہمارا کالج دیکھیں. تو آج میں ان کی دعوت پر اس کالج میں آیا ہوں. آئیے ذرا چلتے ہیں، آپ کو بھی کالج دکھاتا ہوں. یہ سامنے پروفیسر عبدالعزیز صاحب کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم. آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ کالج کا انٹرنس ہال ہے. یہاں دیکھیے، یہ وال آف پرائڈ پرنسپل صاحب کا آئیڈیا ہے یہ کہ دونوں سائڈ پہ یہ ادھر انہوں نے جو بچے اور اس کے بعد یہاں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ معین خان صاحب ہیں، عمران خان، عامر سہیل، عدنان، محمد ممتاز، محمد نعمان. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اس کالج سے تعلیم حاصل کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت مقام پر اپنے علاقے کی اور اپنے ادارے کی خدمت کر رہے ہیں. پرماننٹ طور پہ ہم نے یہاں پہ یہ بنا دی ہے کہ اب جو مزید بچے ہمارے یہاں سے آتے ہیں یہاں پہ مستقل بنیاد پہ اب یہ بنا دی گئی ہے. تو جو بچے ہمارے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جائیں گے اور کسی خاص شعبے میں وہ سرو کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ میں ہم یہاں پہ ڈیٹا رکھیں گے اور ان بچوں کے ساتھ ہم لائزان بھی رکھیں گے تاکہ وہ آتے رہیں اپنے ادارے میں، کیونکہ پرائڈ ہے وہ ہمارے اس ادارے کا. اور ان سے ہم نئے بچوں کو لیکچر دلوائیں گے کہ وہ کسی بھی میدان میں جا سکتے ہیں اور ان میدانوں میں جانے کے لیے کیا کیا انہیں ضروریات ہو سکتی ہیں، سہولیات کیا وہ فراہم کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن جو ہے وہ بچے ہمارے فراہم کریں گے. تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آئیے ذرا، یہ تختی لگی ہوئی ہے. اچھا، وزیر اعلیٰ تھے محمد شہباز شریف صاحب اور جناب بنیاد کی ایک تختی اس جانب وہ جس پہ ڈیٹ اس کی لکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں یہ ہمارا ڈینگی کاؤنٹر بھی ہے کہ جس پر بچوں کو ڈینگی کے حوالے سے یہاں پہ معلومات دی جاتی ہیں. اور یہ وہ سنگ بنیاد کی ہے کہ جب یہاں پہ رکھا گیا. ساتھ میں ہمارے نوٹس بورڈ ہے یہ جس میں بچوں کو ہم مختلف معلومات ان کو اگر دینی ہوتے ہیں تو یہاں پہ نوٹس لگائے جاتے ہیں. ایک ہم نے اور یہ کام کر رکھا ہے کہ یہ ایک لگایا ہے کہ اگر قرآن اوراق ہیں کہیں بچوں کو ملتے تو وہ ضائع کرنے کی بجائے اس باکس میں انہیں کہا گیا کہ وہ ڈال دیں اور یہاں سے ہم پھر اسے مخصوص جگہوں پہ پہنچا دیتے ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو. یہ باقی بلڈنگ ہے یہ ہمارے یہاں یہ 2 منزلہ بلڈنگ ہے. پرنسپل صاحب کتنے کمرے ہمارے یہاں؟ یہاں 8 کلاس رومز ہیں اور 5 جو ہیں وہ لیبس ہیں. یہ اوپر جو ہیں ہمارے تمام سائنس سبجیکٹ کی چاروں کی کمپیوٹر سائنس جو ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پانی کا مسئلہ تھا تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا تو ہم نے جو ہے RO پلانٹ بچوں کے لیے وہ یہاں پہ لگوایا ہے. TDS پانی کا نیچے سے ٹھیک نہیں تھا تو اس کے یہ ہم نے جو ہے اپنے مدد آپ تحت جو ہے وہ RO پلانٹ جو ہے ہم نے سب کروایا ہے تاکہ بچوں کو پینے کا ٹھنڈا اور جو ہے صاف پانی دستیاب ہو سکے کیونکہ یہاں کا نیچے والا پانی پینے کے قابل نہیں ہے. لائبریری ادھر ہے اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر حوالے سے اچھی بکس رکھی جائیں اور بچوں کو یہ انسینٹیو ہم دیتے ہیں کہ اگر آپ لائبریری میں اتنا وقت گزاریں گے اور بکس پڑھیں گے کیونکہ یہ ایسا دور آ گیا جب سے سوشل میڈیا کا اور یہ لائیو اس کا موبائل کا تو بچوں کی بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس کو ہم دوبارہ ریوائو کر رہے ہیں. ہمارے ADS کے بچوں کے اس میں سیشنل مارکس ہوتے ہیں تو ہم ان بچوں کو اس بات کا انسینٹیو دیتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ لائبریری میں بیٹھیں گے اور بک ریڈ کریں گے تو ہم اس کے لیے آپ کو جو ہیں وہ زیادہ پھر جو ہے وہ انسینٹیو دیں گے، اس کے لیے مارکس دیں گے. جی صاحب، آپ کے کالج وہ کوئی لیبز وغیرہ جو ہے نا سائنس کی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم، وہ اس وقت اگر اویلیبل ہو تو آپ نے دیکھا؟ ہمارے وہ سامنے کیونکہ چھٹیاں ہو چکی ویسے سامان ان کا پیک کر دیا گیا ہے تو وہ خراب ہونے سے بایولوجی لیب ہے، اس کے سامنے کیمسٹری لیب ہے
تو اسی کیمسٹری لیب کے اوپر جو ہے فزکس کی لیب ہے، اور وہ سامنے جو ہے وہ کمپیوٹر لیب ہے۔ اب چونکہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو سامان کو چوری کے خراب ہونے کے خدشے سے اس کو پیک کروا کے پھر بند کر دیا جاتا ہے، اور جو ہی کالج دوبارہ اوپن ہوں گے تو اس کو پھر ٹیچر سے متعلقہ وہ ڈسپلے کروا دیں گے۔ تو جتنے بھی سائنس کے سبجیکٹس اس وقت اویلیبل ہو سکتے ہیں ان سب کی لیبز موجود ہیں۔ پروفیسر ایسا کرتے ہیں آپ کے آفس میں چلتے ہیں؟ جی اس وقت ہم پروفیسر عبدالعزیز مولانا پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار بوائز ٹیبہ سلطان پور کے دفتر میں موجود ہیں، اور اس وقت ہم پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے پہلی بات تو یہ کہ کالج میں اس وقت کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور کون کون سی کلاسیں دی جاتی ہیں، اس لیے یہ بتائیے اسی بات۔ جی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ہے، اور ایسوسیٹ کالج میں 2 لیول کی کلاسیں جو ہیں وہ ہم ہیں، ایک انٹرمیڈیٹ، اور انٹرمیڈیٹ میں تمام سبجیکٹس سائنس کے سارے پری میڈیکل کالجز میں، ایون کہ ہمارے یہاں کامرس کا سبجیکٹ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ICS کے سبجیکٹس موجود ہیں۔ اور پھر ADP پروگرام میں ہمارے یہاں ADA کے اور ADS کے سارے ہی سبجیکٹس، ADS میں زولوجی ہے، باٹنی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز کے جو ہیں مضامین جو ہیں موافق کرنے بچوں کے لیے اس ویرانے کے علاقے میں وہ جو بچے کے لیے یہ سہولیات یہاں پہ دستیاب ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ اتنی بڑی سہولت ہے، ہمیں یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں ہمارا ہائی اسکول تھا، اس کے بعد پھر جو ویل آف لوگ ہوتے تھے ملتان یا دوسرے شہروں میں تعلیم کے لیے چلے جاتے تھے، باقی میٹرک کے بعد تعلیم سلسلہ۔ اب تو یہ اتنا قلم ہو گیا ہے کہ ہمارے ڈور اسٹیپ پر اتنی اعلیٰ تعلیم کے مواقع موجود ہیں، اور آپ جیسے پھر ایک ایجوکیٹڈ لرنڈ اور ایک ویژن رکھنے والے پرنسپل ہمارے کالج میں موجود ہیں، تو پروفیسر یہ بتائیے کہ ایک بچہ یا بچی جیسے آج کل کا ٹرینڈ ہے، جسے دیکھو آج میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، FSc پری میڈیکل کر لیتے ہیں، بعض اوقات پھر ان کے نمبر نہیں ہوتے تو وہ پھر ایمرجنگ سائنسنگ جو دنیا کی ہیں وہ ظاہر کمپیوٹر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر میں کنورٹ کر لیں اپنے آپ کو، تو کیا میڈیکل پری میڈیکل کے پڑھے ہوئے FSc کے اسٹوڈنٹ جو ہیں کیا اس طرف آ سکتے ہیں BS کمپیوٹر سائنس کے لیے؟ جی بالکل، میں نا آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے ایک بات پہلے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تعلیمی شعبے میں نا کئی کمیاں رہیں، اب کی گورنمنٹ جو ہے ان کو دور کرنے کے لیے اپنی بڑی خاطرخواہ کوشش کر رہی ہے جی، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اور ہم پڑھتے تھے اس وقت ہمیں گائیڈ لائن نہیں ہوتی تھی کہ بچہ کس طرف جا سکتا ہے، کون کون سے فیلڈ سے۔ تو ہم نے ایک تو ہمارے یہاں کالج میں کیریئر کاؤنسلنگ ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو جب بچہ ایڈمیشن لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کا بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون سے آپ سبجیکٹ پڑھ چکے ہیں، کون سا پڑھنے چاہتے ہیں، اور اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو مستقبل میں یہ سبجیکٹس آپ کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو گائڈ کرتے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا جواب، تو یہ پہلے ایسے تھا کہ کمپیوٹر سائنس کا بچہ جو ہے، اور سوری اس کا پری میڈیکل کا جو بچہ ہے جو پرانا BA BSc تھا اس میں وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اب نئے جو سیمسٹر سلسلہ آیا ہے تو اس میں جو FSc پری میڈیکل کا بچہ ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹس لے سکتا ہے ADS میں، اور اس کے لیے ایک ایکسٹرا جو ہے وہ کورس متعارف کروایا گیا جسے زیرو میتھمیٹکس کہتے ہیں، وہ انہوں نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ADS کرنے کے بعد 4 سیمسٹر یہاں کمپلیٹ کرنے کے بعد جو میجر سبجیکٹ بچے نے آپٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ جا کے BS میں 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ تو یہ اس علاقے کے بچوں کے لیے جو بیچارے فیسیں نہیں ادا کر سکتے، انتہائی کم فیس ہے گورنمنٹ کے اداروں کی، اور معیار میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ پرائیویٹ اداروں سے میں کئی وزٹ کر چکا ہوں علاقے کے، ان سے کہیں زیادہ بہتر گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے، اور انوائرمنٹ بھی بہتر ہے۔ جیسے میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں کہ دیسی مرغی اور برائلر کا کوئی مقابلہ نہیں، اسی طرح یہ جو اداروں میں نیچرل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پروسو نے یہ کہا تھا کہ جو قدرتی لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک پیدا ہوتا ہوا بچہ مجھے دے دیں اور آپ جو چاہتے ہیں وہ بنا دوں گا، کیوں اس انوائرمنٹ میں کروں گا۔
تو یہاں بہت اچھا انوائرمنٹ سرکاری ادارے جو پبلک میں اس میں دیا جاتا ہے اور بچوں کی تربیت ہے. اور ہم نے تو اس بار بڑی کوشش کی ہے اور یہ غالباً اگر میں پراسپیکٹس پہ یہ چیز دکھا سکوں کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے. یہ بیٹے اگر آپ اس پہ فوکس کر کے دکھائیں تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے بچوں کی جو ہے نا وہ رٹا نہیں لگوانا. صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے لکھا ہے کہ ہمیں رٹا باز طوطا نہیں چاہیے بلکہ ایک تربیت یافتہ انسان چاہیے. یہ ہم اس کو بطور نعرے کے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بچے جو آ رہے ہیں نا تو ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈگری لے کے یہاں سے لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے. تو تعلیم کا جو بنیادی تھا مقصد کہ کسی بچے کی تربیت کرنا تو ہم اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ وہ علاقے کے بچوں کی تربیت کر سکیں. اچھا اس وقت فرسٹ ایئر سے لے کر فورتھ ایئر تک ہماری کلاسیں موجود ہیں. انٹرمیڈیٹ لیول پر کیا کیا سبجیکٹس ہیں ہمارے؟ انٹرمیڈیٹ پہ سائنس کے سبجیکٹ ہیں, پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے ہیں, ICS کی, اور ہمارے یہاں کامرس کے بھی سبجیکٹ موجود ہیں. تو اسی طرح جو ADA پروگرام ہے اس میں ADA کے سارے سبجیکٹس موجود ہیں. ADA میں یہاں میجر سبجیکٹ ہے, بچے ہیلتھ اینڈ فزیکل لے سکتے ہیں, سوشیالوجی جو ہے وہ لے سکتے ہیں, آرٹس کے سبجیکٹ, آرٹس کے سبجیکٹس, ایجوکیشن لے سکتے ہیں, اکنامکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ADS میں جو ہے سائنس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جو میجر سائنسز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو. داخلے کا طریقہ کار کیا ذرا اس پر؟ میں سمجھ رہا کہ سیٹ پیٹرن ہے لیکن جو ہمیں ایک سن رہے ہیں ان کے لیے جی سیٹ پیٹرن تو یہی ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لینے کے لیے جب بھی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اب تو سارے اکٹھے ہو گئے, یعنی ایک ہی وقت میں وہ رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. تو اس کے بعد بورڈس ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ان دنوں میں آپ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو بچوں نے ہمارے یہاں سے آ کے پراسپیکٹس دینا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک فارم لگا ہوتا ہے, اس میں پوری ریکوائرمنٹس لگی ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو داخل کروانا ہے, پھر میرٹ بنتا ہے, اس حساب سے انہیں ایڈمیشن. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے نا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ متعارف کروایا ہے پچھلے سالوں سے, OCAS, تو آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم. تو کوئی بھی بچہ پورے دنیا سے بیٹھ کے, یعنی کہ پنجاب کے کالجز میں اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ اوکاس کی ویب سائٹ پہ جائے گا, وہاں سے وہ کھولے گا, 25 روپے کا ووچر نکلتا ہے, وہ کسی بھی بینک آف پنجاب کی آن لائن برانچ میں وہ فی جمع کروا دے گا. وہیں سے وہ پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اپنی اپلیکیشن وہ اپلائی کر سکتا ہے, اور ایک ہی وقت میں کئی کالجز میں وہ اپلائی جتنے میں اس کا دل چاہے اور جتنے ڈسپلنز میں جن میں وہ ایلیجیبل ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. تو وہ وہیں سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں میرا میرٹ کیا ہے اور کہاں کہاں میرا ایڈمیشن کس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ سہولت نہیں دی گئی ہے اس زمانے میں کہ بچہ کہیں سے بھی بیٹھ کے وہ یہاں نہیں آ سکتا, کسی بھی گھر میں نہیں جا سکتا. ٹیبہ سلطان پور کا بچہ چاہتا ہے کہ میں پنجاب اس میں لاہور کے کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں, تو فوراً اپنا کمپیوٹر کھولیں اور وہاں سے یا اپنے موبائل پہ اوکاس OCAS اس کو وہ کھولے جو وہاں پہ. اچھا پروفیسر یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارے کالج میں کل کتنے طلباء سے تعلیم ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ اس وقت 400 کے لگ بھگ جو ہیں وہ بچے ہمارے یہاں موجود ہیں. تو یہ اس حوالے سے تعداد بڑی ریزنیبل ہے, حالانکہ یہ ایک علاقہ دور دراز کا علاقہ ہے. ہمارے یہاں یہ ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہے ٹیبہ سلطان پور میں, اسی طرح بیترو میں ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہے, ساتھ میں گڑھا موڑ میں ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہے, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز وہاں موجود ہیں, اور ساتھ میں جہانیہ بھی قریب پڑتا ہے. اس کے باوجود لوگوں کا یہ ہم پہ اعتماد ہے کہ وہ اس علاقے کا انتخاب کرتے ہیں اور اتنا سفر کرتے ہیں یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اچھا اس وقت کتنی جگہ پر یہ بلڈنگ ہماری تعمیر کی گئی؟ بلڈنگ جو ہے یہ غالباً کوئی 4 ایکڑ کے قریب ہے, اور ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ 12.5 ایکڑ ہے, اور 4 ایکڑ کے لگ بھگ یہ بلڈنگ ہے, جس میں آپ نے دیکھے بھی کشادہ کلاس رومس موجود ہیں, لیبس بڑی کشادہ موجود ہیں, اور باقی جو ہیں وہ کھیل کے میدان ہیں. اور کھیل کے میدان سے یہ ضمنی ایک سوال آ گیا ہے کہ ہمارے یہاں ہم بڑی اس پہ کوشش کر رہے ہیں, اور ایک ہم نے کھیل جو ہے وہ جو سنت والا کھیل ہے وہ ہم نے ریوائو کیا اپنے کالج میں, تیر اندازی. اور تیر اندازی میں یہ اگر بیٹا آپ دکھا سکیں, یہ جو ٹرافی پڑی ہے اس بار جو نیشنل گیمز ہوئی ہیں کوئٹہ میں, تو وہاں ہمارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور وہاں سے یہ جیت کے لائے ہیں. کراچی میں بھی گئے ہیں, پنجاب لیول کی پہلے ہوئی تھی تو تیر اندازی میں ہماری پہلی پوزیشن تھی. بچوں کے نام یاد ہیں؟ بچوں کے نام ہمارے ان میں سے بچوں کے نام اس وقت میرے ذہن میں سہیل صاحب ہیں ہمارے انچارج, اس کے سہیل ملائک صاحب ہیں سائیکالوجی کے ویسے ہیں.
تو بیسیکلی یہ ان کا شوق تھا اور انہوں نے پھر بچوں کو لگا. عمر ہے ایک بچہ ہمارا ADS والا جو اس نے اس میں وہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. اچھا پروفیسر، ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ہوگا فیوچر میں ہمارے اس کالج کی ادارے کے اندر، کیا کیا سہولتیں آپ دینا چاہیں گے، کیا سبجیکٹس اور لائیں گے، انفراسٹرکچر کیسا ہے، مالی معاملات کیسے ہیں، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے، کس طرح سے آپ کرنا چاہیں گے، ذرا وہ بتائیں. دنیا اس وقت نا پوری جدید تعلیمی نظام کی طرف جا رہی ہے. اچھا، خواب تو بہت بڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری پلاننگ میں کہ آئندہ کے لیے ہم یہاں BS کے پروگرام آفر کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بچے جو اب بھی جن کو بہاڑی جانا پڑتا ہے یا ملتان جانا پڑتا ہے تو ان کو یہ BS پروگرام جو ہے یہیں پہ مل جائے. دوسرا جو ہے یہ گورنمنٹ کو بھی کئی میٹنگس میں تجاویز دیں کہ لیٹسٹ بنیادوں پہ ہمیں جتنا زیادہ لیٹسٹ قسم کا، یعنی پوری دنیا میں جس کو ہم تو بلیک بورڈ اس کو سمجھتے تھے نا جو یہ دیوار کے سامنے ہوتا ہے، آج کل دنیا کا بلیک بورڈ بچے کے سامنے ہے، اس کا ٹیب ہے اور ہر چیز اس کی اسی کے اندر موجود ہے. تو ہم نے اس کالج کے فورم سے یہ جب آیا تھا کرونا تو پریشانی ہوئی تھی، بند ہو گئے ادارے. گورنمنٹ نے بعد میں کہا تھا، ہم نے پہلے واٹس ایپ گروپ بنائے، بچوں کو اس کے ساتھ انگیج کیا اور ہم نے ان کے لیکچر جو ہیں اسی پہ دینا شروع کیے تاکہ ان کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکے. تو جدید خطوط پہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جو بہترین ادارے ہیں ان اداروں کے مقابلے میں یہ ادارہ کرو. بہت شکریہ پروفیسر عبدالعزیز مولانا صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ٹیبہ سلطان پور. آپ کی باتیں اور آپ کے مستقبل کے منصوبے اور جو رننگ پروجیکٹس ہیں وہ سن کر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ تعلیمی ادارہ مستقبل کا ایک بہترین ادارہ ثابت ہوگا. اور خاص طور پر آپ نے جو یہ بتایا کہ ایک مثال ابھی دی آپ نے پانی کا ایک پلانٹ لگایا ہوا اپنی مدد آپ کے تحت. اسی طرح بہت سے، جس طرح آپ شجرکاری کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی وزٹ کریں یہاں پودا لگائیں تاکہ آنے والی نسلیں جب یہاں داخل ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ میرے باپ دادا نے یہ پودا لگایا تھا. تو اپنے علاقے کے جو بھی مخیر حضرات ہیں، جو ہمارے مختلف جماعتوں کے سرکاری جو اس وقت عہدیدار ہیں یا وزراء ہیں یا ممبران صوبائی و قومی اسمبلی ہیں، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ان تعلیمی اداروں کو جا کر دیکھیں اور جو کچھ بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکیں ان کی تعمیر و ترقی میں وہ ہم ضرور ادا کریں. جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جیسے آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں ساری ریت تھی، تو یہاں ساری صورتحال سامنے بھی. بیٹا وہ ذرا ادھر دکھانا کہ جس طرح کے وہ ٹیلے ہیں ریت، یہ جگہ بھی ایسے ہی تھی. اچھا. تو یہ ہم نے اپنے طلباء سے، ہم میں سے خصوصاً 2 بچوں کا میں جو ہے وہ نام بابر علی اور آفتاب احمد، ہمارے ABA کے 3rd سیمسٹر کے بچے، انہوں نے یہ ذاتی ٹریکٹر جو ہیں وہ لے کے آئے. ہم نے صرف ڈیزل کا بندوبست کیا، ٹریکٹر انہوں نے لے بھی آئے، چلائے. اس کو ہم نے لیول کیا. تو یہ گورنمنٹ کا ایک آئیڈیا تھا، ایک میاں واقعی تھے، انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ 10 مرلے کے اندر پودے لگاتے ہیں 3-3 فٹ کے فاصلے سے ڈفرینٹ سپیشیز کے، تو یہ جو اس وقت ہمارے گلوبل وارمنگ کا کانسیپٹ ہے جس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ وہاں سے آئیڈیا کلیکٹ کر کے پورے پبلک سیکٹر کے کالجز کو کہا گیا. تو ہمارے حصے میں بنیادی طور پہ بنتے تھے 300 پودے، تو ہم نے اس کا 1200 کا بندوبست. تو یہ اس جگہ پہ یہ تقریباً 1000 کے قریب پودے یہ بیٹا لگ چکے ہیں، یہ مختلف قسم کے. تو ان کا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں بنانے، اس کے گڑھے نہیں بنانے، ان کی نالی نہیں بنانی اور مختلف قسم کے لگانے ہیں. تو یہ انشاءاللہ مستقبل میں یہاں پہ جو ہے یہ بہت اچھی جو ہے وہ یہ جو جہاں تک ہمیں
دیوار نظر آ رہا ہے، ہاں وہاں تک یہ شجر کاری آپ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ تو سارا علاقہ جو ہے پودوں سے بھر جائے گا، تو ان سے باقی استعمال کیا ہوگا؟ نہیں، اس کے علاوہ اگر میں دکھا پاؤں تو وہ بیٹا ادھر سے دیکھیں، یہ بہت سا ہمارے پاس ابھی اچھا ٹھیک، جگہ پڑی وہ ہے، دیوار تک جو ہے اس دیوار تک جگہ پڑی ہے۔ یہ والے میدان جو ہے یہ اب گھاس ہوگی، بارش سے ہم نے کرکٹ کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ریت ہے ساتھ میں، پھر ہمیں مٹی اس کے اوپر پھینکوانی پڑتی ہے، تو اس حساب سے تو چونکہ سرکاری حوالے سے ریسورسز کم ہیں تو ہم یہ مخیر حضرات ہیں۔ میں یہاں ایک بار پھر ویسے ہمارے جو کالج کے طلباء ہیں، ان کے والدین ہیں، اہل علاقہ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اعتبار کرتے ہیں اور وہ ہمارے کہنے پہ لبیک کہتے ہیں، اور بہت سا کام ہم نے یہاں سرکاری اخراجات کے علاوہ لوگوں کی مدد کے تحت وہ کیا ہے۔ تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیں، تو آپ بھی ایک عدد پودا جو ہے اپنے ہاتھ سے، جی جو ہم نے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے پروفیسر، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر وزٹر سے ہم کہتے ہیں کہ ایک پودا آپ لگا جائیں کہ آپ کے حصے کا جو ہے وہ جب کبھی احمد یہاں آئیں گے بالکل، تو یہ یاد کریں گے کہ یہ میرے بزرگوں نے پودا لگایا تھا۔ اسی طرح جو بچے لگا رہے ہیں تو ان کے جگہ بنا دیں۔ آپ ادھر سے پیچھے آئیں۔ بس اس سے نیچے لگا، ہاں یہاں پہ مٹی ڈال، پانی بھی لیں۔ یہ کس چیز کا پودا ہے جی؟ یہ جامن کا ہے، جامن کا ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ جی اس پہ جامن جو ہے وہ مستقبل میں لوگ کھائیں گے۔ اور تھوڑی دیر اس سے دیکھیے سامنے، یہ سر ذرا سامنے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں خود کھاؤں گا جی۔ انشاءاللہ جی بالکل انشاءاللہ۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ جی کسی بوڑھے سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پودا کیوں لگا رہے ہیں، آپ تو جب اس کے پھل لگے گا آپ نہیں ہوں گے۔ کہنے لگا جب میری نسل اس پودے سے پھل کھائے گی تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ میری روح اسے دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی کہ یہ میں نے لگایا تھا اور میری آنے والی نسلیں اس کا پھل کھا رہی ہیں۔